السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آج کے حسب حال کا. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم، اور آج شریک گفتگو ہیں ہمارے کرونک ٹی وی ویور محترم جناب ناظر ملک صاحب. میں معافی چاہتا ہوں، یہ الیکٹرانک ٹی وی کون سا ہے جس کا میں ویور ہوں بھائی؟ الیکٹرانک نہیں، میں نے کہا تھا کرونک ٹی وی ویور. کرونک کا مطلب ہے دائمی، جیسے مریض نہیں ہوتا، دائمی مریض ہوتا. بہت اچھے میاں، بہت اچھے. یعنی پہلی ٹی وی دیکھ دیکھ کے مریض ہو چکا ہوں، اوپر سے بھی آگے بیٹھا ہوں، سانس نہیں لی، ابھی سانس نہیں لی بھائی، اور مریض بنا ڈالا. آپ خود ہی کہتے ہیں کہ آپ کو ٹی وی نشے کی طرح لگ چکا ہے، خود ہی آپ بتاتے ہیں ہمیں. ہاں بھائی کیا بتائیں، یہی آہو بقا کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں. اچھا. ایک وقت تھا جب ٹی وی کے آگے بیٹھ کے فخر محسوس ہوتا تھا کہ ہم ایجوکیٹ ہو رہے ہیں. ٹی وی ہمیں ایجوکیٹ کر رہا ہے. ٹیلی ویژن میں چونکہ پروگرام اس طرح کے ہوتے تھے کہ لوگ ایجوکیٹ ہو رہے ہوتے تھے. اب ٹی وی کے آگے بیٹھ کے الٹا شرمندگی محسوس ہو رہی ہوتی ہے. پوچھیں گے نہیں کیوں؟ پوچھو نا بھائی، تینوں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ بتائیں نا، اس لیے بلایا آپ کو، بتائیں نا. تو آپ کو بھی اسی لیے بٹھایا کہ پوچھو کیوں. کیوں؟ ہاں اب میں بتاؤں گا، چونکہ میں بتانے آیا ہوں. اچھا. یہاں ٹینشن اتنی بڑھ گئی ہے، ایک ٹینشن، ایک مہنگائی اور ایک بجلی کا بل، تینوں کی آپس میں ریس لگی ہوئی ہے کہ کون پہلے اوپر جاتا ہے. ٹینشن اتنی بڑھ گئی ہے ٹی وی کی وجہ سے کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا آپ کو. آپ سانس لے لیں پھر دیکھیے ایک بل بتایا ہے، کیا آپ نے بتایا؟ مہنگائی. لکھ لیا کرو نا، کاپی پینسل نہیں ہے تمہارے پاس. لیکن ٹینشن بڑی چیز ہوئی نا، بل کی بھی ٹینشن ہوگی، مہنگائی کی بھی ٹینشن ہی ہوگی. لو بھائی ٹینشن کیوں ہوتی ہے یہ بھی پوچھو کیوں. نہیں پوچھ رہے، میرا خیال ہے مزہ نہیں آ رہا ہے. بھائی آپ کچھ خود بھی بتا دیں. آپ کیوں بھائی ٹینشن اس وجہ سے ہوتی ہے اچھا کہ وہ جو آپ بریکنگ نیوز اور بار بار ریپیٹ کرتے ہو خبر کو، اور ایسی خبر کو ریپیٹ کرتے ہو جس کو دل برداشت نہیں کر رہا ہوتا، دماغ ایکسپٹ نہیں کر رہا ہوتا، بار بار اسے چلا کے تو یا تو دل چڑھا دیتی ہو تو یا پھر بالکل ہی مار دیتی ہو. جی چاہنا شروع کرتا ہے کہ شروع ہو جاؤں، مار ڈالا او مار ڈالا. واہ واہ واہ. ساری زندگی بچپن میں جہاز ہاتھ سے چھوڑتے رہے، یہ پاؤں سے چھوڑ رہے ہیں. او مار ڈالا. ٹیلی ویژن کے آگے یہ لے بھی آپ کو ٹی وی سے آئی ہے؟ ظاہر ہے بھائی ٹیلی ویژن دیکھتا ہوں، کوئی مذاق تو نہیں ہے. جی کہنا یوں چاہ رہا ہوں کہ ابھی رمضان المبارک کے مہینے میں میڈیا والوں نے ہر چیز پیچھے ہٹا دی اور قندیل بلوچ سکرین پہ چھوڑ دی. ٹھیک ہے، پوری دنیا کا میڈیا یوں کرتا ہے کہ انفارمیشن دیتا ہے، اس پہ تھوڑا سا سیکینڈل کا گرم مسالہ بھی چھڑک لیتا ہے، مگر اس کی بھی تو کوئی حد ہونی چاہیے. بھائی حد سے اگر آپ نکل کے بار بار صبح 6 بجے سے شروع ہو کے رات 10 بجے تک ایک ہی چیز مسلسل پھینکیں گے تو اتنی دیر تو پرنالا بھی چلے تو نیچے اتنا بڑا ٹویا ہو جاتا ہے. یہ تو پھر ناظر ملک کا دماغ ہے. مزہ آیا؟ بہت مزہ آیا. آپ کو آیا نا، میرے تو دماغ میں ٹویا ہو گیا ہے. اور ساتھ وہ موصوف وہ جو مفتی صاحب تھے، اس طرح کی میڈیا والوں نے ان کے ساتھ کہ میں نے سنا ہے کہ وہ آج بھی اپنے گھر میں ایسے پھر رہے ہوتے ہیں. بھائی ہوئی بہت نا ان کے ساتھ، مزہ تو آیا ہوگا آپ کو. اس وقت تو مجھے بھی مزہ آیا، مگر احساس اس وقت ہوا مجھے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے خامخواہ، کہ میرے بچے لائن میں بیٹھ گئے میرے پاس اور کہنے لگے، پاپا میاں یہ تو بتائیے کہ یہ کون سی خاتون ہے جن کو رمضان المبارک میں دکھایا جا رہا ہے. میں نے کہا دیکھو اب بچوں کو میں کیا بتاؤں بھائی. میں نے کہا دیکھو ہر انسان قابل عزت تھے، اس خاتون کو جو دکھا رہے ہیں یہ اچھی خاتون ہے،
उनका कोई मसला बन गया है। ये जो बैठे हुए हैं साथ मुफ्ती साहब, इनके साथ कोई फड्डा हो गया है, इसलिए मीडिया दिखा रहा है। भाई अब बीच में से एक सबसे छोटा पूछ रहा है फड्डा क्या हो गया है। बैठे तो सही, बैठ के बताइए। देखिए मैं अब किस तरह एक जगह बैठूं कि सबसे छोटा पूछ रहे कि फड्डा क्या हो गया। मजा आया? आपको आया मजा? मेरी उस वक्त जान निकली हुई थी कि बच्चा पूछ बैठा है कि क्या फड्डा हो गया है। आखिर मुझे यूं कहना पड़ गया कि ये मुफ्ती साहब इसके घर की बेल बजा के दौड़ गए थे। मजा आया? समझाने के लिए उनको मैंने कहा भाई ये आपस में शरारत करती है। कहता है बड़ा जो बड़े वाला है वो तो अब माशाल्लाह शेफ भी बनानी शुरू हो गई। उसने कहा हाँ यूं हो सकता है, चूंकि ये मौसूफा जो है ये इमरान खान के दरवाजे के आगे भी बेल बजा के दौड़ गई थी। कवर हो गया, बात खत्म हो गई। अब अभी रमजानुल मुबारक भी चले गए। अभी कुछ दिन पहले जब वही मौसूफा किंदिल बलोच के मीडिया वालों ने 4 मालकान डिस्प्ले किए। मालकान क्या मतलब? भाई खामन मालिक ही होता है। छोटे वाला फिर आ गया, कहने लगा अब्बा जान आप तो कहते थे कि ये बड़ी अच्छी मौसूफा है, ये तो फड्डे वाला प्लाट निकल आया है। सुनते हैं ना बच्चे मीडिया पे गुफ्तगू, तो इस तरह की बात वो जहन में बिठा ले। आपका बुनियादी एतराज क्या है इस सारे मसले में? भाई एतराज सिर्फ इतना है कि तवाजुन रखा जाए। अच्छा, मैं माफी चाहता हूं इस जो लफ्ज को अगर आप पल्ले बांध ले सब लोग मीडिया वाले, तवाजुन। वाह वाह वाह, हमारी जान छूट जाए। सीधी बात है, मीडिया का काम है इंफॉर्मेशन देना और आवाम की भी जरूरत है इंफॉर्मेशन हासिल करना। यही बात हमने अपने बच्चों से भी कही। 2 इधर बैठे हुए, एक पीछे खड़ा। अच्छा 5 है पीछे वाला, गिनती हो गई ना, जरूर आपने टोटल करना है। पीछे वाला जो पीछे खड़ा है इधर से थपकी दे के कहता है अब्बा भैया भाई इंफॉर्मेशन तो पूरी दुनिया का मीडिया देता है, मगर वो कोई एक्ट्रेस हो या कोई मॉडल हो या कोई सियासतदान पॉलिटिशियन हो, ये तो कुछ भी नहीं है मौसूफा जिनको बार बार डिस्प्ले किया जा रहा है, और वो भी पूरी आबोताब के साथ। सर इतनी आबोताब के साथ तो मीडिया ने भी नहीं दिखाया जितनी आबोताब के साथ आप दिखा रहे हैं। मजा आया? भाई कौन सा मजा? आप सब्ज चाय पी रहे हैं? आपके मुंह से अच्छी नहीं लगी, सिर्फ काली चाय का जिक्र कर लो तो ठीक है, पत्ती वाली सब्ज को भी हाथ डाल लिया। मसला ये है कि बच्चे कहते तो ठीक है, कभी सोशल मीडिया के ऊपर जो खबासत, जो कोई ऐसी गलत मलत इंफॉर्मेशन पड़ी हो या किसी ने खुद जानबूझ के पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए अपने आप को सोशल मीडिया पे डिस्प्ले किया हो, वहां से उठा के जिम्मेदार मीडिया उसको अगर चिल्लाना शुरू कर देगा तो भाई बच्चे तो चीखेंगे। वाह मलिक साहब, ये आप हर लफ्ज के नीचे जेर क्यों लगा देते हैं? इसलिए कि मीडिया ने हमें जेर कर दिया। मजा आया देख लो, तीनों हंस रहे हैं, उसके तो दांत दूर से नजर आ रही है। देखिए नहीं मजा आया मजा। 2 और मंगा लें केक, बहुत मजा आया। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जुनैद कल मैंने बारिश का जिक्र जरा चुलबुले अंदाज में किया था, आज मैं जरा दुखी अंदाज में करना चाह रहा हूं। यार आज फिर बारिश हुई है तो इतना दुख हुआ है देख के अखबारों में, मीडिया के ऊपर फौरन पानी खड़ा हो जाता है चौकों के अंदर। कल मैंने फोटो देखी है अखबार में, वो लक्ष्मी चौक में इतने पानी में एक बुजुर्ग बेचारे मोटरसाइकिल समेत उल्टे हुए पड़े हुए। हाँ जी, शायद एक्सरसाइज कर रहे हो यार। यार ये लड़का नहीं ठीक, मैं तुमको सही कह रहा हूँ। नहीं तुम्हें कैसे पता कि गिरे हुए थे यार? यार गिरे हुए थे पानी के अंदर, कहाँ से एक्सरसाइज करनी, इतना पानी खड़ा है वहां पे। यार बुजुर्गों को नहीं पता चलता बाबा कि कौन सा काम कब करना है, कहाँ करना है, तुम अपनी तरफ देख लो। यार ये मुझे बुजुर्ग समझता है।
میری بات سنو, مصباح الحق نے تو سینچری بنا کے یہ کام کیا تھا, تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے سویرے پاوے کھائے ہیں. مصباح الحق نے بھی کل ثابت کر دیا سب کے سامنے کہ بزرگ نہیں ہوں, میں بھی ینگ لڑکا ہوں, اور میں نے بھی اب ڈانڈ لگا کے ثابت کر دیا. اس کو کوئی کرکٹ سے دلچسپی نہیں ہے, کوئی مصباح الحق کی سینچری کی خوشی نہیں ہے. اس کو صرف یہ پتا ہے کہ مصباح الحق نے اپنی سینچری جو ہے وہ اپنی اہلیہ کو ڈیڈیکیٹ کی. یہ سمجھتا ہے کہ اپنی ہر خوشی, ہر کامیابی بیوی کے نام, بس اس لیے اس کو پتا کل کیا ہوا. ناظرین, میں آج کا شو اپنی بیگم کے نام بھائی جان اس بات پہ بھی آپ کو پھینٹی پڑے گی, بیوی کے نام زیور کرتے ہیں, پراپرٹی کرتے ہیں, یہ شو نہیں یار. ویسے یہ مجھے بھی ذہن میں آیا تھا کہ مصباح الحق کتنا تیز ہے, اور تم پرجائی کے نام کو پلاٹ کرو, میچ فیس کرو, وہ نہیں میچ اس کے نام, وہ بیچاری کو کیا پین ماری کو میچ. خبر کیا ہے آج کی پہلی؟ لے جی, خشیشہ صاحب کی زبان بھی پھسل گئی. راولہ کوٹ جلسے میں جوش خطابت میں بلاول زرداری کو صاحبہ کہہ دیا. او میرے امال کا آپس کی بات ہے, بلاول کو بھی 7ویں مرتبہ صاحبہ کہا ہے. یہ زبان زبون نہیں پھسلتی, یہ چیزہ لیتے ہیں. نہیں ہو سکتا یار, جتنی بارشیں ہو رہی ہیں پیپلز پارٹی کے حکمرانوں کی زبان میں سلپری ہوئی ہو, وہ بڑی بات نہیں ہے. مگر واقعی جتنی دفعہ یہ بلاول کو صاحبہ کہہ چکے ہیں, اب تو عوام نہ کہیں بلاول کو دیکھ کے تو گانا شروع کر دے. سن صاحبہ سن, پیار کی دھن, ہم نے تمہیں چن لیا, تو بھی ہمیں چن 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 چن. دیکھو نا ذرا, اس کی چھیڑی بنا لی ہے انہوں نے صاحبہ. اس کی تو بیچارے کی حکومت آ گئی تو یہ بڑا بلیک میل ہوگا بلاول کو. ہاں جی, بیوروکریٹ نے کہنا شروع کر دینا مجھے بلدیات کا سیکٹری لگا دیں بلاول صاحب, ورنہ میں نے آپ کو صاحبہ کہہ دینا. اللہ اسے زندگی سے تندرستی دے. پھوپھی اس کی نے تو سیدھا اسے شہید ہی کہہ دیا تھا. ان سارے رہنماؤں کو چاہیے یور یور لگا کے اس کو اوپر لے کے آئیے, تو اسے صاحبہ صاحبہ کہہ کے اس کا مرول ڈاؤن کر رہے ہیں. مرول ہوتا ہے جو تم کہہ رہے ہو وہ مرول ہی ہوتا ہے. بلاول صاحب, اپنا مرول اپ کرنے کے لیے آپ مجھے ہی رکھ لے ہیں یوں, یہ آپ کی چھیڑ تو ختم ہو. کیا ہے اگلی خبر؟ جی, ڈاکٹر طاہر القادری نجی دورے پر برطانیہ چلے گئے. شاباش. یہ نجی دورہ وہ ہوتا ہے جس میں اپنی ٹکٹ خود خریدتے ہیں. یہ تو پھر امیر آدمی ہی کر سکتے ہیں نا, ماڑا بندہ بیچارہ نجی دورہ نہیں, وہ تو پجی دورہ کر سکتا ہے. سکوٹر پہ جا رہا ہو, اوپر سے بارش ہو جائے تو اس کا تو پجی دورہ ہی ہو گیا. تو کوئی بیچارے انڈر پاس کے نیچے کھڑے ہو کے گا رہے ہوتے ہیں, پج گئی میں پج گئی ہو, پج گئی میں پج گئی ہو, جانے جسم آئیے تھے پجی پجی ہو, جوانی مانے, پج گئی میں پج گئی, پج گئی میں پج گئی. مجھے اجازت دیجیے. کدھر جا بیٹھ جاؤ, تم کون سا آدمی ناجی صاحب, ہم سے زیادہ جھکتے تم کر رہے ہوتے. جھکتے کر رہا ہوتا نا, یہ تو نہیں کر رہا ہوتا. تم قسم اٹھاؤ جب کیمرے بند ہوتے ہیں تم کرتے حد ہو گئی یار. یہ طاہر القادری صاحب تو ابھی آئے ہی تھے, آگے انہوں نے اعلان کیا تھا انقلاب کا اور ترنے کا. میرا خیال ہے انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہاں سے انگلینڈ کی جو فلائٹ ہے 8 گھنٹے کی, کم از کم جہاز میں 8 گھنٹے تو میں ترنا دے سکتا ہوں. کرنے کا مسالہ لینے گئے ہیں وہ لندن سے. وہ بالکل ٹھیک, مجھے یاد آ گیا, عمران خان صاحب بھی لندن ہیں. ادھر سے پھر طاہر القادری صاحب نے کہا ہوگا عمران لندن میں اکیلا ہے مجھے جانے دو, خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے سیانے دو. یہ ادھر جا کے اب طے کریں گے عمران خان صاحب. پچھلی دفعہ دیسی مائک دے دیتا سی, عید کی اپنا مائک خریدو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے اپنے پنڈال میں تقریریں کرنی ہے, اپنی تقریر جا کے دوسرے کے پنڈال میں نہیں کرنی. ہاں چلے بندے میں آپ کو دے دوں گا کچھ جتنے میرے پاس فالتو ہے, مگر پھر ان کی روٹی پانی کا بندوبست آپ کے یہ میں ہے. یہ نہیں ہوگا کہ دیگے میری کھا جائیں اور جا کے تقریریں آپ کی سنیں. نو, ہو سکتا ہے یہ طے ہو جائے بھی کراؤڈ درمیان میں رہے گا, عمران خان صاحب کا کنٹینر اس طرف ہوگا اور قادری صاحب کا کنٹینر اس طرف ہوگا. بہت اچھے. یعنی عمران خان صاحب تقریر شروع کرے تو کراؤڈ ادھر منہ کر لے, قادری صاحب شروع ہو تو کراؤڈ ادھر منہ کر لے. ریموٹ کنٹرول سے ہو سکتا ہے. اچھا, اگر دونوں نے کٹھی تقریر شروع کر دی تو بیچ میں سے کراؤڈ تو بیچارہ ایسے کرتے رہے.
نہیں کراؤڈ بھولنا نہ چاہے کہ ہمارا منہ کس طرف ہے. قادری صاحب تقریر کر رہے ہو اور کراؤڈ خان صاحب کے نعرے لگانا شروع کر دے. یار یہ واقعی ہو سکتا ہے, قادری صاحب کی تقریر میں نہ کراؤڈ کہنا شروع کر دے نیا بنے گا پاکستان, نیا بنے گا پاکستان. اور قادری صاحب غصے میں کہے اور نویں پاکستان والا مستری ہو جائے, میں نہیں. کیا بچے کراؤڈ آگے سے کہہ کہ چلو پھر تسی سینیٹری دا کام کر دیو جناب. چلے جی اگلی خبر سنیں. سابق گورنر اور پیپلز پارٹی کے رہنما لطیف کھوسہ نے کہا ہے کہ ایان علی معصوم بچی ہے. چودھری نثار نے باہر جانے سے روک رکھا ہے. او میرے مالک کھوسہ صاحب, آپ جناب پنجاب کے گورنر لگی ہیں, ہم پھر بھی چپ رہے. دیکھیں جو بات ہے کرنے والی, میڈیا کے اوپر اخباروں میں آتا ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں, ہم چپ ہیں. دیکھیں ہم نہیں بولتے, ہم کہتے ہیں چلو ان کا آپس کا مسئلہ ہے, نجی مسئلے میں ہم کیوں بولے. آپ نے کرکٹ کے بلے کو ہاتھ ڈال لیا, ہم چپ رہے, ہم نہیں بولے. آپ نے شاٹ ماری اور آپ مدے جا پڑے, ہم نہیں ہنسے, ہم چپ رہے. ہم نہیں ہنسے نہیں, ہم پھر بھی مگر آپ کے اس بیان پہ کہ ایان علی معصوم لڑکی ہے, میرے دل میں ایک سوال پیدا ہوا ہے. یہ معصوم لڑکی 5 لاکھ ڈالر کی دبئی سے کھجوریں لینے جا رہی تھی. جناب معصوم لڑکی کو تو 100 روپیہ دیں تو وہ بیچاری کو بک خرید لیتی ہے. یہ سیدھا دبئی ٹور پڑی ہے 5 لاکھ ڈالر دے کے. معصوم لڑکیوں کا تو پوچھے جی کتنے بھی جناب رخسانہ, پتہ لگتا ہے جناب پھپھو منورل سپارہ پڑھن گئی. اس کا جب پوچھے کہاں ہے, یہاں علی تاریخ تے گئی. اور ویسے بھی حیور اگر یہ معصوم لڑکی ہوتی تو آپ کی واقف ہوتی. یار سن لیا کرو, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر معصوم لڑکی ہوتی اور آپ کی واقف ہوتی تو اس کی کب کی ضمانت ہو چکی ہوتی. ہمارے ایک اخبار نویس دوست نے ٹی وی ٹاک شو میں انہی گورنر صاحب سے, کھوسہ صاحب سے پوچھا تھا کہ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے حلفاً کہیں کہ ایان علی معصوم ہے. یقین کرو کہ انہوں نے نا پتہ نہیں کیسا جو فوری ذہن میں لفظ آتا ہے نا, جیسا انہوں نے جواب دیا تھا, وہ جلیبی ہے. پتہ نہیں, ہاں چونکہ چنانچہ بہرحال ہماری دعا ہے حیور کہ سب کی اللہ پاک مشکلیں آسان کرے اور سب کو راہ راست پہ لے آئے. کیا خبر ہے اگلی؟ جی امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں سیاست پر مغل بادشاہوں کا قبضہ ہے. ملک کا لوٹا ہوا مال ہم ان کے پھیپڑوں سے نکال لیں گے. پھیپڑوں میں ڈالتے ہیں یار یہ. آپ تو بڑی سراج صاحب سرجیکل تڑی لگا رہے ہیں. کسائیانہ تڑی ہے یار. دیکھو نا یہ رہا حیور, پھیپڑے کو جیبیں نہیں ہوتی. آپ نے کبھی کسی کا سنا کہ جناب آج میں داتا صاحب سلام کرنے گیا میرا پھیپڑا کاٹ گیا. آپ نے تو پھیپڑے کو سیدھا جیب بنا دیا. یا کسی سے بھی آپ نے سنا کہ ابو مجھے 10 روپے دیں, ابو آگے سے کہہ کہ پتر میری پینٹ کے پچھلے پھیپڑے میں سے نکال لیں. یا بینک کا لاکر بنا دیا کہ یار میرے دائیں پھیپڑے کی چابی نہیں مل رہی کہیں. اصل میں سراج صاحب نیک آدمی ہے نا, غصے میں وہ بول گئے کہ کیا کہنا تھا میں نے, انہوں نے سیدھا پھر کھینچ کے پھیپڑے کہہ دیے. بہرحال آپ نے اگر غصے میں بھی بیان دیا تو بیان بالکل ٹھیک دیا ہے. احتساب ہونا چاہیے, لوٹی ہوئی رقم واپس آنی چاہیے ہر شخص سے, واپس آ کے پھر انہی حکمرانوں کو مل جانی چاہیے. یار یہ لڑکا میں کہہ رہا ہوں نہیں ٹھیک ہے. تم لوگ میرے ساتھ بحث کرتے ہو نہیں ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں کہ یہ نہیں ٹھیک. بس کیا کریں, آج تک تو یہ جو کرپشن کا پیسہ ہے نا یہ ری سائیکل ہی ہو رہا ہے. کتنی مشکل سے ہم نے پھیپڑوں میں سے پیسے نکالے, اس نے پھر واپس کر دیا. بس یار آپ ہی پڑھا لکھا کے پچھتان رہے ہیں. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار کل جو ہم نے پی آئی اے کی خبر جو تھی کہ منافع میں آ گیا ہے اس کو ڈسکس کیا تھا, تو وہ ہمارے علاقے میں محلے میں رہتے ہیں ججا صاحب. ججا صاحب بڑے ماشاءاللہ بارو آدمی ہیں, داڑھی کو مہندی بھی لگاتے ہیں, بڑے پیارے بندے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ یار دیکھو یہ اگر کہیں پہ ترقی ہوتی ہے یا خوشحالی آتی ہے تو اس کو کیوں تمسخر اڑاتے ہو, اس کو تم لوگ پوزیٹیو ڈسکس کرو تاکہ لوگوں کو تسکین پہنچے. پوزیٹیو ڈسکس کر لیتے ہیں, پوزیٹیو. وہ کہتے ہیں اگر منافع میں پی آئی ہے تو بتاؤ. کون سا منافع یار, 36 ارب روپے کا خسارہ ہے. یہ خسارے میں کمی کو منافع کہتے ہیں.
یہ ریلوے اور پی آئی اے نے اچھا کام پکڑا ہوا ہے. یار سب مرضی. مؤدبانہ بات کرو, ججا صاحب مارتے بھی ہیں. چلو ججا صاحب کی خدمت میں میری طرف سے جا کے اتنا عرض کر دینا کہ جب پی آئی اے کی طرف سے یہ منافع کی خوشخبری سنائی گئی ہے, کم و بیش انہی دنوں میں اسکائی ٹریکس ایک کمپنی ہے جو پوری دنیا میں ایک ادارہ ہے جو ایئر لائنز کی رینکنگ کرتا ہے کہ کون سی ایئر لائن کہاں کھڑی ہے. دنیا کی 100 ایئر لائنز کے ناموں کا اعلان کیا ہے, نمبر 1 سے لے کے نمبر 100 تک. پی آئی اے کا نام کہاں پہ ہے؟ کم سے کم 10ویں نمبر پہ ہوگا. نہیں گوری, اتنا بھی نہ تم دوسری ایئر لائنوں کو یہ لو, 18ویں نمبر پہ ہو سکتا ہے. سر 18ویں پہ کہاں ہوگا, 25ویں 26ویں پہ ہوگا. میرا خیال ہے کہ آپ 10 کر کے بڑھاتے جاؤ, میں پانی پی کے آتا ہوں. ٹھیک ہے لو جی, یہ جو پانی پینے جا رہا ہے 90 کے بعد ہی آتا ہے. اور 90 کے بعد بھی آتا تو سجدہ شکر ادا کرتے. پہلے 100 نمبروں میں دنیا کی جو ٹاپ 100 ایئر لائنز ہیں ان میں پی آئی اے کا نام نہ پہلے تھا نہ اب ہے. پہلے سے مراد ہے پچھلے کئی سالوں سے نہیں. یار 100 میں تو رکشے آ جانے چاہیے, تم پی آئی اے لگا. رکشے آئے ہیں. ایتھوپین ایئر لائنز وہ پہلی 100 میں ہے. ٹھیک ہے, سری لنکن ایئر لائنز ہے, پی آئی اے کا کوئی نام نہیں ہے, کوئی پاکستان کی کوئی ایئر لائن بھی نہیں ہے. اندازہ پھر میں پانی پی آتا ہوں. عزیزی صاحب پانی تو بنتا ہے ادھر, بلکہ میرا تو خیال ہے یہاں ستو بنتے ہیں. نہیں, یہ صرف چنو پر پانی بنتا ہے ہمارا. ایمریٹس, جس کا ہم اکثر کہتے ہیں کہ جی ایمریٹس بنانے والی پی آئی اے تھی, کہتے ہیں نا, ہمارے لوگوں نے جا کے ایمریٹس بنائی ہے. وہ اس دفعہ پہلے نمبر پہ, پچھلے سال وہ دوسرے نمبر پہ تھی. تو اس نے ایئر لائن نے اس کو اپنی توہین جانا کہ ہم نمبر 1 سے نمبر 2 کیوں ہو گئے. پھر وہ دوبارہ نمبر 1 پہ آئی ہے. اور قطر ایئر لائن جو پچھلے سال نمبر 1 تھی وہ اس دفعہ نمبر 2 ہے. بارے واہ. اور یہ 4 ایئر لائنز ہیں جو پچھلے کئی سالوں سے ٹاپ جو 4 یا 5 پوزیشنز ہیں ان کو انہوں نے ہولڈ کیا ہوا ہے. پی آئی اے یار ویسے شروع سے ہی سن رہے ہیں کاٹے میں. کہاں یار شروع سے سن رہے ہیں پی آئی اے. جب نور خان اور اصغر خان یہ پی آئی اے کے سربراہ ہوا کرتے تھے تو پی آئی اے کے تو ریکارڈ گنتے چلے جاؤ, ختم ہونے کا نام نہیں لیتے. اس لیے تو زیادہ میں وہ تمہیں بتاتا ہوں, پی آئی اے کے پاس آج جو یہ نمبر 1 اور 2 کمپنیز ہیں نا, ایمریٹس ایئر لائن, وہ اعزاز جو پی آئی اے کے پاس تھا وہ آج بھی ایمریٹس ایئر لائن کے پاس نہیں ہے. وہ ہے ڈائریکٹ فلائٹ جو لائسنس ہوتا ہے وہ نہیں ہے اس کے پاس. اگر یعنی پی آئی اے چاہے کہ وہ مسافروں کو دبئی سے سیدھا امریکہ لے جائے تو پی آئی اے لے کے جا سکتا ہے, اس کو واپس پاکستان آنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایمریٹس کو ہے, ٹرکش ایئر لائنز کو ہے. کتنی بڑی ایئر لائنز ہیں یہ. اگر آپ نے ٹرکش ایئر لائن پہ سفر کرتے ہو تو وہ پہلے آپ کو استنبول لے کے جائے گا نا, پھر امریکہ لے کے جائے گا, پھر لندن لے کے جائے گا نا, لیکن پہلے استنبول آپ کو ضرور لے کے جائے گا پاکستان سے, جہاں پہ سے بھی فلائی کرے گا. لیکن پی آئی اے کا طیارہ کہیں سے بھی کہیں بھی فلائی کر سکتا ہے. تو آخر اس کو یہ جو اعزاز ملا ہے, جو ڈائریکٹ لائسنس ملا ہوا ہے, ڈائریکٹ فلائٹ لائسنس ملا ہوا ہے, یہ اس کی کارکردگی کی بنیاد پہ ملا ہوا تھا. اچھا, میں سمجھتا ہوں شاید پٹرول کم ہوتا ہے اس لیے سیدھا لے جاتے ہیں. پرانی بہت ہے نا, اس کو راستوں کا پتہ ہے. یا پھر میرا خیال ہے کہ باقی ایئر لائنیں سمجھدار ہیں, وہ کہتی ہیں بھائی جی پہلے میں یہ کر دسا بڈی نو دسا وا. ہاں جی, بڈی نو نہیں یار, امی کو بتا کے آؤں. یار اس کو تو ایک ہی بھوت سوار ہے. اچھا جی, یہ کیا پی آئی اے کے اور ریکارڈ ہیں؟ یار ریکارڈ ہی ریکارڈ ہے. پی آئی اے ایشیا کی پہلی ایئر لائن تھی جس نے بوئنگ 737 وہ استعمال کرنا شروع کیا تھا. اچھا, یہ پہلی ایئر لائن تھی جو چائنا, نان سوشلسٹ کنٹریز کی پہلی ایئر لائن تھی جس نے جو چینی مسافروں کو لے کے گئی تھی, جو پھر براستہ ماسکو یورپ گئی تھی, نان سوشلسٹ ایئر لائن. کوئی ایک اس کا ریکارڈ ہے. پھر یار یہ دیکھو, یہ جو ہم کہتے ہیں آج, یہ جو ہم سب سے زیادہ اعتراض کرتے ہیں اس کی سیکیورٹی سسٹم پہ. سب سے پہلے جو سیکیورٹی سرٹیفکیٹ حاصل کیا تھا وہ پی آئی اے نے حاصل کیا تھا, دنیا میں, ایشیا میں بھی نہیں, دنیا میں. پی آئی اے واز دی فرسٹ ایئر لائن جس کو یہ ملا تھا سرٹیفکیٹ. اچھا وہ بھی چھوڑ دو, یہ جو پھر ہم اعتراض کرتے ہیں کہ ہماری یونیفارم اچھی نہیں ہے, ایسی دیسی سی یونیفارم ہے. سب سے پہلے پی آئی اے وہ ایئر لائن تھی جس نے یہ جو اپنے کریو کی جو یونیفارم ہے یہ غیر ملکی ڈیزائنرز
یعنی ڈریس ڈیزائنرز ہیں جو بڑے بڑے برانڈز ہیں, ان میں سے ایک کو کانٹریکٹ دے کے حاصل کی تھی. یہ غالباً اصغر خان یا نور خان نے کام کیا تھا, میرا خیال اصغر خان صاحب نے کیا تھا. فرینچ ڈیزائنر سے پہلی بار پی آئی کے کرو کی یونیفارم ڈیزائن ہوئی تھی. سب سے مگر ہم ادھر ہی کھڑے ہو گئے نا, باقی ایئر لائنوں نے ڈیزائننگیں کر کر کے. اب تو ایمان سے دوسرے طیاروں کا آپ جب دیکھتے ہیں یہ کرو عملہ جہاز کا, تو وہ اتنی پیاری ڈریسنگ ہوتی ہے, لگتا ہے کسی اور سیارے کی مخلوق آ گئی ہے. اچھا میں تمہیں ایک اور بات بتاؤں کہ پی آئی یہ ایشیا کی نہیں دنیا کی پہلی ایئر لائن تھی جس کو سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کا سرٹیفکیٹ ملا تھا. آج جس کا ہم رونا روتے ہیں نا کہ پی آئی اے کے طیاروں کی تو کوئی سیکورٹی نہیں ہے, کوئی سیکورٹی مینجمنٹ ہی نہیں ہے, تو یہ دنیا کی پہلی ایئر لائن تھی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والی. بات ہے یار, بڑے ریکارڈ ہیں جی ہمارے. 72 گھنٹے تو سائیکل چلا لیتے ہیں ہم لوگ. اس نے کھوتا ہی خوہ میں پھینک دی. ویسے یار یہ محاورہ کہاں سے نکلا ہے؟ میرا خیال ہے کسی کے پاس فالتو کھوتا تھا, اس نے خوہ میں پھینک دیا تھا, وہاں سے پھر نکلا ہے جی کھوتا ہی خوہ میں پھینک دیا. باقی ایسے ہی ہے, کھوتا ابھی کھوتا ہے نا, خوہ میں ہی ہوگا. ہمت کرو جا کے پوچھو. اچھا پی آئی اے کے اس تنزلی میں بہت بڑا ہاتھ پی آئی اے سٹاف کے رویے کا بھی ہے جو دن بدن خراب سے خراب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. مطلب آپ آج فلائٹ لیٹ ہوتی ہے, پی آئی اے کاؤنٹر پہ جا کے پوچھو, وہ آگے سے لڑنے کو پڑتے ہیں, وہ آگے سے بدتمیزی کرتے ہیں. لیکن اس کا جب آپ ماضی سے موازنہ کرتے ہیں تو ایک عجیب مطلب خوشکن صورتحال سامنے آتی. یہ جو پی آئی اے کے سابق ایک ایم ڈی ہیں انور جمال صاحب, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہمارے پاس ایک بندہ ہوتا تھا ایس کے علی, اس کو ہم پرابلم سالور کہا کرتے تھے. کہتے ہیں جی حج فلائٹ تھی اور وہ لیٹ ہو گئی, جب یعنی پی آئی اپنے عروج پہ تھا, نارمل بات ہے, یہ تو عام بات ہے نا, وہ فلائٹ لیٹ ہو گئی. اس جہاز میں ایک پیر صاحب تشریف رکھتے تھے بڑی تعداد میں اپنے مریدین کے ساتھ. پیر صاحب کا جلال اپنے عروج پہ, انہوں نے کہا جی جہاز کو آگ لگا دو. بڑی عجیب سیکورٹی سچویشن پیدا ہو گئی. تو یہی جو ایس کے علی تھا, مغرب کا وقت تھا, انہوں نے جا کے جہاز میں اذان دینا شروع کر دی اور فوراً بعد امامت کروانی شروع کر دی مغرب کی نماز کی, اور سارا جہاز جو تھا وہ نماز پڑھنے لگ گیا. اور نماز کے بعد اسی ایس کے علی نے بڑے دھیمے لہجے میں کہا کہ حضور والا, اللہ کے حکم کے بغیر تو درخت کا ایک پتا بھی نہیں نیچے ٹوٹ کے گر سکتا, یہ اتنا بڑا لوہے کا بنا ہوا پرندہ ہوا میں کیسے اڑ سکتا ہے؟ معمولی سی خرابی ہے, کچھ دیر میں ختم ہو جائے گی, ٹھیک ہو جائے گی. تو سارے مسافر اطمینان سے بیٹھ گئے. یہ تھی پرابلم سالونگ. اچھا ایک ججا صاحب بتا رہے تھے کہ یہ جو پی آئی اے کے نام کے ساتھ سلوگن ہے نا, باکمال لوگ لاجواب سروس, یہ بھی پہلی دفعہ دنیا میں پی آئی اے نے ہی سلوگن دیا. سلوگنائز جو کیا گیا یہ پہلی دفعہ پہ, یہ بھی نور خان صاحب کے دور میں ہوا تھا. باکمال, اب تو باکمال لوگ باعزاب سروس ہے, لاجواب سروس. اس وقت جو نور خان نے شروع کیا تھا وہ تھا گریٹ پیپل ٹو فلائی ود. یار میرے نالج میں بڑا اضافہ ہوا آج. اس لیے اب غوری صاحب جو ہے گجرانوالہ سے کاموں کی پی آئی اے سے جائیں گے. ٹھیک ہے, وہ تو پیدل بھی چلا جاتا ہوں میں. پی آئی اے پیدل جانے والی بات ہے, پیدل جلدی پہنچ جائیں گے. یار تم نے تو پی آئی اے کا جہاز ایسے پینٹ کر دیا جیسے پائلٹ بیٹھ کے جو میں تمہیں سٹیٹسٹکس بتا رہا ہوں وہ کم ہے اس سے, یہ جو تم صورتحال بتا رہے ہیں. یار دنیا کی 100 ایئر لائنز میں نام نہیں ہے ہمارا. ایتھیوپیا کی ایئر لائن کا, سری لنکا کی ایئر لائنز کا, افریقن ایئر لائنز کئی ہیں اس میں شامل. پاکستان کا واقعی بڑا دکھ ہوا ہے کہ کتنی بہترین ایئر لائن جس کے دنیا میں ریکارڈ موجود. اصل دکھ کی بات یہ ہے, یا تو شروع سے ہم نے کمے ہوتے تو چلو ہم یہ غم بھی سہ جاتے, ٹاپ ایئر لائن سے سب سے نیچے گرے, اتنی پستی, اتنی اونچائی سے اتنی پستی. یہ تو ایمان سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے قائد اعظم سے ہم سے رانا ثناء اللہ پہ آ گئے. بس میرا خیال ہے پی آئی اے پر اس سے اچھا تبصرہ نہیں ہو سکتا. ناظرین یہاں میں لینے چھوٹا سا وقفہ ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا جی, یہ برسات میں ہم جب بارشوں کا رونا روتے ہیں کہ جی سڑکوں پہ پانی اکٹھا ہو جاتا ہے اور پھر بہت پرابلم ہوتی ہے, واسا کو بھی کوستے ہیں. اس حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ بد تہذیبی جو ہماری اپنی ہے اس کا بھی ذکر کریں. جس طرح ہم اپنی چھت کے اوپر کاٹ کباڑ جو پڑا ہوتا ہے اس کو صاف نہیں کرتے, تو جب بارش ہوتی ہے تو ہمارے گھر کا پرنالا بند ہو جاتا ہے. اسی طرح جب ہم گلیوں محلوں میں گند ڈالتے ہیں یا کوڑا نہیں اٹھاتے یا
شاپر پھینکتے ہیں یا کسی وقت کوئی گلی محلے میں کنسٹرکشن ہوتی ہے تو وہ کر کے چلے جاتے ہیں, جو ایکسٹرا ملبہ ہے وہ ہم نہیں اٹھاتے, تو اوپر سے ہو جاتی ہے بارش, وہ سارا کچھ روڈ کے تو گٹروں میں پھنس جاتا ہے. پھر بارش چونکہ ہوتی رہتی ہے, پھر پانی وہاں پہ کھڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے, پھر ہم گورنمنٹ کو اور بادشاہ کو کوستے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہماری بد تہذیبی ہے کہ ہم اپنے گلی محلے کو صاف نہ رکھیں, خاص طور پہ جب ہمیں معلوم ہو کہ بارشیں آنے والی ہیں, سدھے پدرے ہو جاؤ. اور برسات کے موسم میں خاص طور پہ چھتوں پہ جا کے اس بات کا بھی ایک دفعہ جائزہ لیا جانا چاہیے اپنے گھروں میں کہ کم از کم نکاسی آپ کا جو سسٹم ہے وہ ٹھیک ہے, پرنالہ ٹھیک ہے, اور پرنالہ نیچے تک یعنی باہر گھر کے باہر کسی پراپر جگہ پہ گر رہا ہے, لوگوں کے اوپر نہیں گر رہا, کھلا پرنالہ نہیں ہے, یا اوپر پانی بھی جمع نہیں ہو رہا. پانی جمع ہو کے بھی ہمسایوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے, آپ کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. اچھا, ایک اور بد تہذیبی جس کا میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں, نئی نسل کے حوالے سے اس کا زیادہ ذہن میں آتی ہے, وہ بد تہذیبی یہ آپ جب کانوں میں ٹوٹیاں ٹھوک کے کرتے ہو نا, ہیڈ فون لگا کے جب آپ باہر نکلتے ہو, گھر میں تو سمجھ سائیکل پہ چڑھ جاتے ہو یا سائیکل, موٹر سائیکل, گاڑی, سیر کرتے ہوئے, بازار میں پیدل چلتے ہوئے, کم از کم ایک کان تو ننگا رکھا کرے تاکہ کسی دوسرے کی آواز تو آ جائے. ٹانگے والا کہہ رہا ہے کہ جوانا بچ کے, وہ تو آپ سن لیں, یا گاڑی کا ہرن آپ کو سنائی دے. بالکل بالکل, واقعی وہ ٹوٹیاں ہم کان میں ٹھوس کے بالکل ہی بہرے بن جاتے ہیں, اور اس کے بعد ہم ارد گرد کیا ہو رہا ہے یا کوئی کیا ہمیں کہہ رہا ہے وہ ہم سنتے ہی نہیں. گھروں میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ سب سے زیادہ والا کس کا قصور ہے؟ کس کا؟ منی کا. جب سے یہ منی بدنام ہوئی ہے نا, منی بدنام ہوئی ڈارلنگ تیرے لیے, اس وقت سے یہ ٹوٹیاں زیادہ ٹھوستے ہیں. ایک کان سے بھی اس کی بدنامی اتنی ہونی تھی, یار اس میں دو کانوں سے زیادہ ہو گئی. ہمارے ہاں کچھ شرم حیا ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کی بدنامی کی بات کوئی اور نہ سنے, کم سن میں سننا چاہتا. ایک کان خالی چھوڑنا چاہیے, کسی بڑے کو چپیڑ بھی مارنی پڑ جاتی ہے. اب بالکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو, اور خاص طور پہ لگاتے بھی وہی بچے ٹوٹیاں ہیں جن کو چپیڑ مارنی واقعی پڑ جاتی ہے. کانوں میں ٹوٹیاں لگا کے ڈانس کرنے والے پاگل لگ رہے ہوتے ہیں. صحیح بات ہے, چونکہ میوزک کی آواز جو نہیں آ رہی ہوتی, خالی حرکتیں تو بندے کو پھر پاگل ہی بنا دیتی. تو جب ایسے کر رہا ہوتا تو ماں بیچاری روٹیاں بھی نہیں منگاتی کہ یہ کسی اور ماں کی سن رہا ہے اس وقت. اچھا جی, ایک اور روٹیوں سے مجھے یاد آیا بد تہذیبی, اکثر جو ہے نا جی ہم ہاتھ دھو کے آ کے این ٹیبل کے اوپر ایسے کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ سالن میں بھی اور روٹیوں پہ بھی اور ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کا بھی چھینٹیں گرتی ہیں. اٹ از ویری بگ بد تہذیبی. نہیں, وہ تھیلا صاحب کہہ رہے تھے میں تو یہ بد تہذیبی نہیں کرتا, میں تو ایسے کر لیتا ہوں. یار یہ اس سے زیادہ بڑی بد تہذیبی ہے. ہاں ظاہر ہے, ہاتھ دھونے کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جراثیم نہ ہاتھوں پہ ہو, تو آگے پھر واپس لپیٹ کے سارے جراثیم روٹی شروع کرنا, یہ بھی بات ہے. اچھا جی, ایک بات تہذیبی جس کا ارتکاب سڑکوں پہ دیکھنے میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری پتہ نہیں سائیکی بن گئی ہے کہ اگر کوئی بڑی گاڑی میں جا رہا ہے تو چھوٹی گاڑی والا اگر آپ کو اوورٹیک کرتا ہے تو ہم اس کو اپنی حد تک سمجھتے ہیں کہ اس نے مجھے اوورٹیک کیوں کیا ہے, یہ میری گاڑی کی بدنامی ہو گئی ہے اس سے. آپ نے سڑک کا کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے, لیکن اگر کوئی کار والے کو موٹر بائک اوورٹیک کر جائے تو ہم توہین سمجھتے ہیں, موٹر بائک والے کو سائیکل کر جائے تو ہم توہین سمجھتے ہیں. اچھا, چھوٹی گاڑی والے کے یہ ان میں بھی غصہ ہوتا ہے کہ اس کی بڑی گاڑی ہے, وہ بھی نکلتا ہوں اس سے آگے, وہ بھی گور کے دیکھتا ہے, دوسرا بھی گور کے دیکھتا ہے, ریس شروع ہو جاتی ہے. اب بالکل ریس لگانی شروع کر دیتے ہیں, اور اوورٹیک کرتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچتے کہ لیفٹ سائیڈ سے نہ کرے اوورٹیک, رائٹ سائیڈ سے کرنی چاہیے. اس ریس کی وجہ سے حادثات بھی ہوتا ہے. بالکل. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, آپ ایک دم گھبرا گئے ہوں گے کہ حسب حال میں سلمان خان کہاں سے آ گیا ہے. لگایا حسب حال تھا تو لگ سلطان گئی ہے. ناظرین, آف بیٹ لے کے آئیے, یہ حاضر خدمت ہے.
आज का जो टॉपिक है वो लाइमन सबके घर में इस वक्त पुगताया जा रहा है। बच्चों को छुट्टियां हुई हैं और बच्चे किस तरह अपनी छुट्टियां गुजारते हैं। हर स्टूडेंट वो लैक हो या नलैक हो, छुट्टियों में लाइमन वो पसर जाता है। पेश कर रहे हैं छुट्टियों का अहवाल। ये सुनते चाहे लाख पुकारे, गर्मी की छुट्टियों में अक्सर बच्चे मौजे मारे। पहले तो ये आधे दिन तक लंबी तान के सोए, पढ़ने का ना कहे कोई इस वास्ते जान के सोए। प्यार की बोली नहीं समझते चाहे लाख जगा ले, उठते सारे तब हैं जब फिर अम्मी जुत्ती ला ले। धक्के दे दे कर इनको बिस्तर से थल्ले लाएं, बाथरूम से वापस आकर फिर लम्बे पड़ जाएं। वैसे सारी रात जगा लो सुई यही है अड़ती, जो ही कहो कि पढ़ लो तो फिर देखो नींदें चढ़ती। इनकी छुट्टियां घर वालों की बन जाए सरदर्दी, बाकी जो थी कसर वो डोरेमोन ने पूरी कर दी। 24 घंटे टीवी पर हैं ऐसे नजर जमाए, जैसे मक्खी आमों की गुठली से चिमटी जाए, या फिर वीडियो गेम और मोबाइल में पैर पसारे। गर्मी की छुट्टियों में अक्सर बच्चे मौजे मारे। Twinkle, twinkle, little star, oh I wonder what you are. Twinkle, twinkle, little star. नायरीन, अगर मेरा प्रोड्यूसर इस वक्त एंकर दिखाएगा तो वो भी लाइमन थोड़ा थोड़ा हिल रहा होगा। रोज हिसाब लगाएं अम्मी कितनी छुट्टियां बाकी, जल्दी से स्कूल खुले और मिले सुकून मुझे भी। असल तो तब ये बनते हैं पूरे शैतान के नाने, जब इनके बाकी कजन आते हैं छुट्टियां मनाने। बस फिर कुछ ना पूछो घर का बनता जो हुलिया है, ऐसे हर शय बिखरे जैसे एक खिद्दू खुलिया है। उधम मचाए ऐसा मिलकर कान ये कर दे बोले, बच्चे क्या तूफान है या फिर हैं ये बम के गोले। मामू चाचू फुफ्फी खाला से जो ईद मिली है, जो जो घटिया चीज थी उन पैसों से वो खाली है। इस खातिर ये खर्च के आए ईदी छेती छेती, अम्मी वापस ले लेती है हमको टका नहीं देती। ऐसी ऐसी करें शरारत डेली नया से आपा, एक दो बारी लाजम इनको चढ़ता रोज कुटापा। 3 महीने सर पे यूं ही लटकती हैं तलवारें, गर्मी की छुट्टियों में अक्सर बच्चे मौजे मारे। चिड़ा लाया चावल का दाना, चिड़िया लाई दाल का दाना, दोनों ने मिलके खीर पकाई, हम सब ने मिलके खाई। अंजुमन की याद ताजा हो रही है। नायरीन, बच्चों को जो स्कूल का काम मिलता है उसके साथ ये नन्हे मुन्ने बच्चे क्या करते हैं वो पेश कर रहा हूं। खाली पड़ा रजिस्टर सारा, बस एक नाम है लिखा, छुट्टियों का जो काम मिला है खोल के तक ना देखा। जब रह जाएगा एक हफ्ता तब स्टार्ट करेंगे, टूटे हाथों से फिर अपने समझो सफे भरेंगे। फिर सबके तरले मिलते के थोड़ा हाथ बटा दो, मैं करता हूँ इंग्लिश का तुम मैथ का काम मुका दो। अक्सर ऐसे में आती है बहनों की कमबख्ती, लालच दोस्त डरावा या फिर गिफ्ट में चीजें सस्ती। जो है ज्यादा टीठ वो इतनी जहमत भी ना करते, ना इनको बिस्ती की टेंशन ना है मार से डरते। यही नकम्मे हैं जो यूं स्कूल का दौर गुजारे, कम अज कम ये साल में 15 बार तो नानी मारे। टीचर तंग आकर कहता है इतना मुझे बता दे, टोटल नानियां कितनी हैं बस ये तादाद लिखा दे। मुर्गा बने बने भी ये टीचर की नकल उतारे, गर्मी की छुट्टियों में अक्सर बच्चे मौजे मारे। इसको भी डांस आया हुआ है यार।